الحمد لله أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين طيبين الطاهرين وأصحابه المتطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندارم جست ملجائے ندانم جست ماوائے توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقائی نامدار مدینے کے تاجدار غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور سب مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ کو قربانی کے بیان کی شروعات ہم نے کی تھی، اور قربانی سے متعلق ضروری مسائل مثلاً ہم نے 4 باتوں پر مسائل اور قرآن و حدیث سے امور سماعت کیا تھا۔ قربانی کرنے کے فضائل کیا ہیں؟ ایک انسان جب قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کس طرح کی فضیلتیں عطا فرماتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر اگر کوئی انسان صاحب استطاعت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کس طرح کی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آگے بڑھ کر ہم نے قربانی کی تعریف بھی جانا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے یہ بھی سماعت کیا تھا، اور قربانی کا حکم سماعت کرنے کے ساتھ آخر میں ایام ذی الحجہ میں ناخون اور بال وغیرہ کو تراشنے کے حوالے سے شرعی قانون کیا ہے وہ بھی ہم نے آخر میں سماعت کر کے اس بیان کو اس جمعہ کو ہم نے مکمل کیا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم بقیہ اور ضروری مسائل قربانی کے حوالے سے، جیسا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جمعرات یعنی گرووار کو 10ویں ذی الحجہ شریف ہے، اور اس دن ہم عید منائیں گے اور اسی دن قربانی کریں گے، تو چند دن باقی ہیں، لہٰذا ہمیں قربانی کے حوالے سے ضروری مسائل سیکھ لینا ہے تاکہ اپنے جانور کو ہم حلال کر سکیں اور اس کے گوشت کو حلال کر سکیں، اور ہماری قربانی صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کے لیے ہم سامان فراہم کر سکیں۔ بہرحال آج کا ہمارا بیان انہی سب مسائل پر مشتمل ہوگا، یعنی قربانی سے متعلق ضروری مسائل، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات انہیں بغور سماعت کریں، جو باتیں بیان کی جائیں انہیں سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ قبل اس کے کہ ہم شروعات کریں، آپ سب مل کر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کرنا کس پر واجب ہے، اس کو 2 الفاظ میں ہم پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ جو انسان مالک نصاب ہے، انسان پہلے مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2
وہ مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ مالک نصاب ہونا چاہیے۔ تو جب انسان کے اندر یہ سب چیزیں پا لی جائے، پہلا تو مسلمان، دوسرا مقیم، تیسرا مالک نصاب ہو، تو وہ اس انسان پر شریعت مطہرہ کی طرف سے ایام ذی الحجہ میں، ایام قربانی میں اگر یہ سب چیزیں پالی جاتی ہیں، یہ سب شرائط پا لیے جاتے ہیں، تو اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ فرض کرتے ہیں میں مسلمان بھی ہوں اور میں صاحب نصاب بھی ہوں، لیکن ایسا ہے کہ میں ایام قربانی میں گھر پر نہیں ہوں، بلکہ میں سفر کے لیے کہیں باہر نکل گیا ہوں، سفر کے لیے میں 10 دن سفر کے لیے باہر نکل گیا ہوں، تو اب چونکہ میں مسافر ہوں، سفر پر ہوں، تو میرے اوپر قربانی واجب نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں قربانی کے ایام میں 10 ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے لے کر 12ویں کے طلوع غروب آفتاب، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے اگر میں گھر واپس آ گیا، اتنا کہ کچھ منٹ باقی ہے، تب بھی میرے اوپر قربانی واجب ہوگا۔ اسی لیے جو لوگ سفر حج کے لیے گئے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں، کیونکہ وہ مسافر ہیں۔ البتہ وہ جو حج کرتے ہیں اور حج کے موقع پر ان کو اس کے حج کے موقع پر کیے جانے والی جو قربانی ہوتی ہے ان کو وہ کرنا ہوتا ہے۔ اب فرض کرتے ہیں مکہ مکرمہ، تو مکہ مکرمہ میں جو رہنے والے ہیں اگر وہ حج کر رہے ہیں تو ان کو ایک حج کی قربانی اور ایک یہ جو قربانی کے ایک انسان پر جو واجب ہوتا ہے اس کی وہ قربانی، تو دو قربانی واجب ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں حج کرنے والے پر۔ لیکن یہاں سے یعنی شرعی سفر کر کے جو وہاں جاتے ہیں ان کے اوپر صرف ایک قربانی ہوتی ہے، وہ حج والی قربانی۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں قربانی کے شرائط کا پایا جانا، اور ان سب کا ایام قربانی میں پایا جانا ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی لے لیتے ہیں، میں قربانی کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تو مالک نصاب ہوں، لیکن جیسے ہی قربانی کے دن آ گئے میں مالدار نہیں ہوں، تب بھی میرے اوپر قربانی واجب نہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جو جتنی ہم باتیں کرتے ہیں ان سب کا تعلق 10، 11 اور 12 ہی سے متعلق ہے، نہ اس سے پہلے کا اعتبار ہے نہ اس سے بعد کا اعتبار ہے، نہ اس سے پہلے کا اعتبار ہے نہ اس کے بعد کا اعتبار ہے۔ تو یہ بات آپ حضرات سمجھ لیں کہ جب قربانی کے ایام آ جائیں، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر 12ویں کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک ان سب شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی آپ سمجھنے کے لیے لے لیں، ایک انسان غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن ایام قربانی شروع ہونے سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا، پلس وہ مالدار بھی ہے اور مقیم ہے یا مسافر نہیں ہے، تب بھی ایسے انسان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ ہر سال مالک نصاب ہے تو ہر سال اس کو قربانی دینی ہوگی اور ہر سال اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک مرتبہ کر کے وہ فارغ ہو جائے، بلکہ اگر ہر سال وہ مالدار رہتی ہے، مالک نصاب رہتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ایک مثال اور بھی سمجھ لیں کہ فی الحال ہم اس کی جو مقدار ہے 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہونا، یا پھر ان تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے، دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی بھی آ جاتی ہو تو ایسی صورت میں قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین کر لیں، گھر میں وہ سب سامان جو کہ ضروریات کے علاوہ ہیں، گھر میں وہ سب سامان جو ضروریات کے علاوہ ہیں، قربانی کے ایام آ جائیں تو ان سب کو بھی ایڈ کر کے ہمیں باقاعدہ قربانی کے لیے نصاب کی ملکیت کو ثابت کرتا ہے۔ آپ سمجھنے کے لیے اس کو لے لیں، میرے گھر میں 3 گاڑیاں ہیں، مثال کے طور پر ایسا ہے نہیں، تو میرے گھر میں 3 گاڑیاں ہیں۔ اب میرا تو کام ایک سے چل جاتا ہے، ایک سے میں اپنی تمام ضروریات پوری کر لیتا ہوں، آنا جانا بازار وغیرہ کرنا، یا پھر اگر میں کوئی بزنس کرتا ہوں تو ایک گاڑی سے میرا کام چل جاتا ہے۔ اب بقیہ 2 گاڑیاں ہیں، وہ بھی کبھی میں یوز کرتا ہوں، کبھی اس خاص جو ضرورت ہے، جو میری جتنی ضروریات ہے وہ سب ایک گاڑی سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو اب جو بقیہ 2 گاڑیاں ہیں جب قربانی کے ایام آئیں گے تو ان کو بھی ایڈ کر کے ہمیں باقاعدہ قربانی کرنی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو بھی تو میں یوز کرتا ہوں۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو گھر میں 50 گاڑیاں ہوں تو انسان کبھی نہ کبھی یوز تو کرتا ہی ہے۔ تو جو ضرورت کا حصہ ہے، جو ہمارے
بغیر اس سے ضرورت پوری نہ ہو سکتی ہو، اس کے ایسی چیزوں کو ضرورت شامل کی جائے گی، اور جو ایسا نہ ہو اس کو ضرورت کے علاوہ مان لیا جائے گا۔ اسی طرح موبائل ہے، میرے جتنے بھی کام ہیں 1 سے 2 موبائل میں میرے پورے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس 3 موبائل ہے، 4 موبائل ہیں، تو جب قربانی کے ایام آ جائیں گے تو جو ضرورت کے علاوہ موبائل ہے اس کو بھی ایڈ کر کے ہمیں قربانی کرنی ہوگی، یعنی یہ کہ اس کو ہم ایڈ کر کے پیسہ اکٹھا کریں گے اور پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ تو یہ چیز بھی ذہن نشین کر لیں کہ گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ضرورت کے علاوہ ہوتی ہیں، جو ہمیں کبھی کبھی یوز کرنا ہوتا ہے، ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ضرورت نہیں ہو سکتی۔ ضرورت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا۔ اگر فرض کرتے ہیں ایک گاڑی ہے، 3 گاڑیاں ہیں، تو ایک گاڑی کے بغیر ہمارا بازار آنا جانا بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا، تو بقیہ 2 چیزیں جو ہماری ضرورت کے علاوہ ہے، لہٰذا قربانی کے واجب ہونے کے لیے وہ کافی ہوگا۔ تو جب قربانی کے ایام آ جائیں تو ان کو ایڈ کر کے ہم قربانی کریں گے۔ اور آج کے فی زمانہ اگر ہم یہ کہیں، اگر کسی کے پاس 50,000 روپے کم و بیش 50,000 روپے کیش موجود ہے تو ایسے انسان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ 50,000 روپے کیش، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی 50,000 کے اندر تک لایا جا سکتا ہے، تو 50,000 کے کم و بیش، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے گزرتے وقت کے ساتھ۔ تو جب ہمارے پاس اتنے پیسے اور کیش میں موجود ہیں تب بھی ہمارے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ اس کا اعتبار کب ہے، جب کہ قربانی کے ایام ہو۔ قربانی کے ایام سے پہلے بھی اس کا اعتبار نہیں اور قربانی کے بعد کا بھی اعتبار نہیں، قربانی کے ایام ہی میں اس کا اعتبار ہے، وہ مالک نصاب ہو، مسلمان ہو اور پلس مسافر نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، کوئی چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی وضاحتیں کی تھی اس کے حوالے سے، لیکن آج 2 سے 3 باتیں کہہ کر آگے گزر جائیں گے۔ جیسا کہ کرونا وائرس کے مرحلے میں اور جب اس طرح کے پینڈیمک میٹرز آتے ہیں تو اس میں ہمارے جو بدھی جیوی ہیں، کہنے کو بدھی جیوی لیکن کہتے ہیں کتھا کتھت بدھی جیوی، جن کے پاس نہ عقل ہے، جن کے پاس نہ علم ہے، یار اتنا پیسہ، اتنا ہزار ہم جانور میں کیوں کر صرف کر دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے شریعت مطہرہ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں قربانی کے علاوہ اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اگر میں صاحب استطاعت ہوں تو میرے اوپر واجب ہے کہ پہلے میں قربانی کروں، بقیہ تمام نیک کام بعد میں کیے جائیں، بقیہ تمام نیک کام بعد میں کیے جائیں۔ اسی لیے شرع کی طرف سے یہ واجب و ضروری ہے، اگر میرے اوپر قربانی واجب ہے تو میں قربانی ہی کروں گا، اس کے علاوہ اتنا پیسہ کسی فقیر کو دے دیا، اتنا پیسہ کسی کو صدقہ دے دیا، تو ایسی صورت میں میری قربانی کی ذمہ داری میرے سر کے اوپر سے اتری گی نہیں، بلکہ انسان گنہگار ہوگا اور جتنی تاخیر ہوگی وہ اس کے گناہ میں شامل ہوتا جائے گا۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، یعنی جانور کا خون بہانا، جانور کا خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا، یہی لازم و واجب ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ہاں آگے جا کر ہم اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ فرض کرتے ہیں، ایک مثال لیتے ہیں، بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی منمانی سے قربانی، اب دیکھیے نا ہمارے مذہب کی شاید کہ کچھ چیزوں کو ہم کہہ لیں کہ یہ چیز ہم ان سب چیزوں سے خالی ہے، ورنہ ہر چیز کو اپنی منمانی میں انسان شامل کر لیا، قربانی تک کو نہیں چھوڑا۔ اب بولیں گے وہ کیسے حضرت، ذرا سماعت کریں۔ اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہے تو شرط یہ ضروری یہی کہ میں قربانی کروں۔ دادا آ جاتے ہیں، دادیاں آ جاتی ہیں، مائیں آ جاتی ہیں، بھائی آ جاتے ہیں، بہنیں آ جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہر سال ایک لمبی لائن لگی رہتی ہے، اور جن کے نام سے قربانی کرنا ہے وہ سائیڈ میں ہٹا ہوا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ آج ہمارے عبادت والے معاملات میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہوگی جس میں ہماری منمانی شامل نہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ تو اگر بھائیوں، ماں، باپ، دادی، نانی، دادا، نانا غرض ہے کہ کسی کے نام سے قربانی کرے، وہ سب قربانی اگر کی جائے گی تو وہ صرف نفل ہوگا، لیکن جس کے اوپر واجب ہے سب سے پہلے اس کا کرنا واجب و ضروری، اس کو چھوڑ کر بقیوں کی لمبی لائن لگائے رہنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی قربانی ناقابل قبول ہے۔ تو عرض یہی کر رہا تھا کہ اگر فرض کرتے کسی انسان نے غیر علمی میں معلومات نہیں تھی، شرعی معلومات حاصل نہیں کیا تھا، اور میں نے پہلے ہی جمعہ میں اس بات کی وضاحت کی تھی اس بیان کے
کہ جیسے ہی قربانی کے ایام آ جائے اور وہ صاحب استطاعت ہو تو اس کے اوپر قربانی کے مسائل سیکھنا بھی واجب ہے. جس طرح قربانی کرنا واجب ہے اسی طرح قربانی کے مسائل سیکھنا بھی واجب ہے. کیوں؟ اس سے دو چیزیں جڑ جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے جانور کا لانا اور ایک ہوتا ہے جانور کو ذبح کرنا. تو جب اس کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو یہ کیسے معلوم کرے گا جانور وہ قربانی کے لائق ہے یا نہیں؟ تو جب شرعی مسائل سیکھے گا تب جا کر وہ جانور کو صحیح طریقے سے پرکھ کر لائے گا. اور پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے جانور کو ذبح کرنا. تو جب اگر وہ خود سے جانور کو ذبح کر رہا ہے تو ذبح سے متعلق کیا شرائط ہیں؟ جب ان سب چیزوں کو فالو نہیں کرے گا تو جانور حلال کیسے ہوگا؟ اسی لیے شریعت مطہرہ نے کہا جو صاحب استطاعت ہو قربانی کے ایام جیسے ہی آ جائیں اس کے اوپر قربانی کے مسائل سیکھنا بھی واجب و ضروری ہو جاتا ہے. جو لوگ بغیر سیکھے کرتے ہیں ممکن ہے ان کا جانور بھی مردار ہوتا ہوگا اور ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہوتا ہوگا. ممکن ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. اگر نہیں سے ابھی آ کے جس طرح کے مسائل ہم آپ کو بیان کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ بلا شبہ ایسا ہوتا ہے. آپ آگے سماعت کریں. تو پہلے عرض یہ کر رہا تھا کہ فرض کرتے ہیں کہ کسی انسان نے غیر علمی میں معلوم نہیں تھا 4-5 سال کی قربانی باقی ہے. فرض کرتے ہیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہی لگ رہا تھا کہ اپنے خاندان والوں کا لمبی لائن لا کرتے رہے. جب بعد میں معلوم ہوا کہ میرے اوپر سے 5 سال سے قربانی واجب ہو رہی میں کر نہیں رہا ہوں. تو جانتے ہیں شریعہ کا قانون کیا ہے؟ اس حوالے سے شریعہ کا قانون یہ ہے کہ اس کو 5 سال کی قربانی کرنی ہوگی. کیسے قربانی کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرنا لازم و واجب ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا جیسے فرض کرتے ہیں اس سال میری بدھی کام کی اور میں نے ارادہ کیا کہ ایسا کرتے 5 سال کا پورا 5 سال کا باقاعدہ بڑے جانور میں 5 حصہ لے لوں اور کام چلا لوں. تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. شریعہ کا قانون یہاں پر یہی ہے کہ اس کے 5 سال کی قربانی کے بدلے میں ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرنا لازم و ضروری ہوگا. بغیر اس کے وہ بری الذمہ نہیں ہوگا. تو اگر کسی کے 5 سال ہو، کسی کے 6 سال ہو، کسی کے 7 سال ہو، کسی کے 8 سال ہو، غرض ہے کہ کسی کے 10 سال ہو تو ان کو باقاعدہ بڑی تیزی کے ساتھ جب جیسے موقع ملے ایک بکرے کی قیمت ایک کر کے اس نیت سے صدقہ کرنا لازم و واجب ہوگا. اگر یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین کر لیں، خاص کر جو لوگ اجتماع مطلب شرکت کے ساتھ قربانی کرتے ہیں. جیسے مثلا میں نے بڑا جانور لے لیا، مجھے بھی قربانی کرنی ہے اور پلس 6 لوگوں کو اور ملا لیا. اب ایسا ہوا میری اپنی قربانی اس سال کی قربانی، بقیہ 2 لوگوں کی قربانی 3 ہو گئے اس سال کی قربانی. اب اگر کسی شخص نے پچھلے سال کی قربانی کی نیت سے اپنا نام دے دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کر دی گئی تو ایسے جانور کی قربانی ہوئی نہیں. ایسے جانور کی قربانی البتہ ان لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی، البتہ جن کی اس سال کی قربانی ہے ان کی قربانی ہو جائے گی. لیکن پھر بھی جو شرکت کے ساتھ قربانی کرواتے ہیں ان سے پوچھ تاچھ کر لیں کہ تم ایسا تو نہیں دھوکہ دھڑی کر رہے ہو اور جس کی وجہ سے کسی کی قربانی نہ ہو. معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ سب چیزوں کی معلومات بھی حاصل کرنا ضروری ہے. تو 5 اگر فرض کرتے ہیں 7 سال 8 سال 10 سال کی تو ہر سال کی ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے. کیونکہ 1 سال جب قربانی کا گزر گیا تو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اس کو صدقہ ہی کرنا واجب و ضروری ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. اگر کسی کے قربانی کے جانور جیسے کہ ہم آگے کہہ رہے ہیں قربانی کے جانور 3 طرح کے ہیں. بڑے جانوروں میں اونٹ ہے، اس سے اور کم آتے ہیں تو گائے بیل ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس سے اور کم آتے چھوٹے تو بکری ہے. اونٹ، گائے اور بکری، اور اس طرح کے ان تینوں جانوروں میں انہی کے قسموں کے جانور شامل ہوتے ہیں. تو اونٹ کے کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے. اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے. اگر 5 سال میں سے 1 منٹ بھی کم ہوا تب بھی ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اسی کے ساتھ ساتھ گائے، بیل، بھینس وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اس طرح کے جانور ہیں جو پالتو جانور جن کی قربانی دی جا سکتی ہے ان سبوں کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے. اگر 2 سال سے 60 سیکنڈ بھی کم باقی ہے اس کو مکمل ہونے میں تب بھی ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو پورا کا پورا 2 سال ہونا ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ
بکری کی عمر 1 سال کی ہونی ضروری ہے. اگر 1 سال میں لمحہ بھر بھی کم ہوتا ہے تب بھی ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. تو شریعت مطہرہ کی طرف سے قربانی کے جانوروں کی عمر بھی فکس ہے کہ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، اور جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اتنی اچھی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ گائے کی عمر کم از کم 2 سال پورا ہونا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بکری کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے. اس سے 1 منٹ بھی کم ہوگا تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اب یہیں سے اس بات کا اندازہ لگا لیجئے، جب ہم جانور خریدنے جائیں گے، جب ہمیں معلومات ہی نہیں ہوگی تو ممکن ہے کہ سال بھر سے کم کا ہی جانور لے لیں اور اسے قربان کر دیں، اور ہوگا یہ کہ ایسی قربانی ہوئی نہیں. اتنا فرق پڑتا ہے سیکھ کر اور بغیر سیکھے. ہاں البتہ بھیڑ یا دمبے کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو شریعت مطہرہ کی طرف سے ایسے بھیڑ یا دمبے کی قربانی جائز ہے. بھیڑ یا دمبا 6 مہینے کا ہو پلس وہ دور سے اتنا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہو. اب بات کی بات ہے جب ہٹا کٹا تازہ موٹا ہوگا تب جا کر دور سے دیکھنے میں اس کو ہم 1 سال کا کہہ سکتے ہیں. جب وہ لاغر ہو، دبلا ہو، کمزور ہو، کوئی نہیں کہے گا سال بھر کا ہو. تو جب بھیڑ یا دمبا 6 مہینے کا ہو پلس دور سے دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہو، یا پھر ایک سال بھر کے جانوروں میں اس کو شامل کر دیا جائے تو وہ بھی سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں ایسے بھیڑ یا دمبے کی قربانی جائز ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو. اگر ایسا نہیں ہے تب بھی ایسے بھیڑ یا دمبے کی قربانی جائز نہیں ہے. اور آگے بڑھ کر بڑے جانور میں شرکت 1 سے زائد بھی ہو سکتی ہے اور 7 سے کم بھی ہو سکتی ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک ایک جانور میں بڑے جانور میں 7 لوگ نہیں ملیں گے تب تک جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اگر 2 ہی لوگ ہیں، 3 ہی لوگ ہیں، 4 ہی لوگ ہیں، یا پھر 1 ہی پرسن ہے تب بھی بڑے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ پورے کے پورے 7 کو ملایا جائے تب جا کر قربان کیا جائے. ایسا ضروری نہیں ہے. 1 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور 7 سے کم بھی ہو سکتا ہے، اور پورا کا پورا 7 بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ اب جو بات ہم عرض کر رہے ہیں اس میں یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب ہم بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی حصے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 جتنے بھی حصے ہیں ان سبوں کی قربانی کی نیت تقرب الی اللہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو. جب جا کر وہ پورا کا پورا جانور قربانی کے لیے ہوگا. اگر کسی کی نیت یہ شامل ہو جائے کہ مجھے اس جانور سے گوشت حاصل کرنا مقصود ہے تو یاد رکھے کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو ہر ایک کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں تقرب الی اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا. 7 کی نیت. اگر کسی ایک کی بھی نیت اس کے علاوہ ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں کسی کی قربانی نہیں ہوگی. بڑے جانور کا اتنا اہم مسئلہ ہے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں بڑے جانور کا گردن ایک ہی ہوتا ہے. اب جب جانور ذبح کیا جائے گا تو 7 کے نام سے ایک ہی مرتبہ ذبح کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا فلاں کے لیے ایک الگ گردن، دوسرے کے لیے ایک الگ گردن وغیرہ وغیرہ. تو جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو ایک ہی نیت ہوتی ہے، وہ تقرب الی اللہ کی نیت. جب جا کر وہ جانور قربانی کے لیے ہو سکتا ہے. اگر کسی ایک کی نیت تقرب الی اللہ کے علاوہ ہو تو یاد رکھے قربانی کی نیت نہیں ہوگی. اور اس کی مثال لے تقرب الی اللہ، قربانی کی نیت، عقیقے کی نیت، اور اس طرح کر کے ایسی منت جس میں تقرب الی اللہ والی صورت ہو تب بھی اگر ایسے جانور قربانی کے جانور میں اگر یہ نیت شامل کر لی ہو تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی. ہاں اگر اس کے علاوہ ہو تو یاد رکھے قربانی نہیں ہوگی. اور ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر لیں، اجتماعی قربانی کے حوالے سے کچھ اہم مسئلہ بھی ہے. آج کل گزرتے حالات کے اعتبار سے، گزرتے وقت کے اعتبار سے اجتماعی والی قربانی کو لوگ اتنا زیادہ ایشو بناتے جا رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے غلط کانسیپٹ اور غلط چیزیں خود کے ذہن میں ہی پالتے ہیں اور دوسروں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو کچھ چیزوں کی طرف ہم توجہ دلوائیں. ہمارا مذہبی قانون یہ ہے کہ اگر چھوٹا جانور ہو تو اس میں ایک ہی انسان ہو سکتا ہے، اور اگر بڑا جانور ہو تو شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ ہم اس میں 7 حصے کر سکتے ہیں. 7 حصے کر سکتے ہیں. اب اگر فرض کریں مجھے جو حصہ
اگر 100 روپے میں ہی مل رہا ہو تو بلا شبہ میرے لیے وہ جانور حلال، میرے لیے وہ حصہ حلال ہے۔ تو لوگ اب پیسوں کو لے کر اتنا زیادہ ایشو بنا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے 1500 میں، 1200 میں، 1300 میں۔ اس سے کہاں مطلب ہے کہ وہ 1500 کا ہو کہ 1600 کا ہو؟ جب شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ فلاں فلاں جانور بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو اب وہ چاہے 50 روپے کا ہی کیوں نہ مل رہا ہو، بلا شبہ ہماری قربانی ہو سکتی ہے۔ ہم کون ہوتے شریعت مطہرہ کے قانون میں اپنا اڑنگا ڈالنے کے لیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ ہو سکتا ہے۔ اگر مجھے وہ حصہ 2000 3000 کے بجائے 50 روپے میں ہی مل رہا ہو تو بلا شبہ وہ چیز میرے لیے جائز ہے۔ اور جب شریعت مطہرہ نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی تو فلاں انسان اس کے خلاف کھڑا ہونے والا کون ہوتا ہے؟ یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے۔ اب ادھر بڑھتے ہیں۔ جو کسوٹی، جو معیار، جو بنیاد ہمارے یہاں قربانی کے حوالے سے وہ یہ ہے جو سماعت کریں۔ کہا گیا کہ جب ہمارے اوپر استطاعت ہے، ہم وہ صاحب استطاعت ہیں، تو پوری کوشش یہ کرے کہ ایسا جانور لیں جس کی قیمت اعلیٰ ہو اور جس کا گوشت اعلیٰ ہو۔ جتنا زیادہ اس کی قیمت بڑھے گی اور جتنا زیادہ اس کا گوشت ہائی کوالٹی کا ہوگا، ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ البتہ اب یہاں پر سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک اچھا خاصا 30,000 کا 40,000 کا جانور خرید سکتا ہوں، مولا کے فضل و کرم سے اتنی استطاعت ہے، پھر بھی نیت کے اندر کھوٹ ہے اور وہ میں 100 روپے والا، 500 روپے والا، 1000 روپے والے کا اگر اہتمام کرتا ہوں تاکہ میرا پیسہ بچے وغیرہ وغیرہ، تو ایسا کہا جائے گا تمہاری نیت میں کھوٹ ہے۔ اور یاد رکھا جائے جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس مسئلے میں یہی عرض ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم 20,000 کا، 30,000 کا، 40,000 کا، 50,000 کا، لاکھ روپے کا اگر جانور خرید سکتے ہیں اور اچھی سے اچھی کوالٹی والا گوشت ہم ایسے جانور سے حاصل کر سکتے ہیں، تو میرے لیے افضل یہی ہوگا کہ ایسے جانور خریدیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کریں۔ بلا شبہ کم سے کم والی مقدار میں قربانی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیت، ان اللہ ینظر النیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، جیسی نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی برکت عطا فرمائے گا۔ اور اس مسئلے میں یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ بعض صاحب استطاعت تو ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ قربانی واجب ہے، لیکن ان کے لیے پورا جانور خریدنا محال مسئلہ ہے، تو ان کے لیے اب شریعت نے یہ قانون نکالا، اب لہٰذا آپ ایسا کریں حصہ لے کر اپنی قربانی مکمل کر لیں۔ تو یہ راستے ہیں، لیکن اب لوگوں نے اس راستے کو مختلف قسم کے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو بھی ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ اور اس میں یہ بات بھی جانیں کہ جب ہم کئی لوگوں کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں، شرکت والی قربانی، تو اس میں گوشت کو وزن کر کے دینا بھی واجب ہے۔ گوشت کو وزن کر کے دینا واجب۔ سماعت کریں، گائے میں کئی لوگوں نے حصہ لے کر قربانی کی، تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ ملے یا کسی کو کم ملے، اور یہ ناجائز ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم یا زیادہ ہوگا تو ہر ایک دوسرے کو جائز کر دے گا اور کہہ دے گا کہ اس کو زائد پہنچ گیا ہے تو معاف کیا، اس لیے کہ یہاں جائز نہ ہونا حق شرع ہے اور ان کو اس کے معاف کرنے کا حق نہیں۔ تو جب ہم شرکت والی قربانی کر رہے ہوں، چاہے وہ گھر میں کر رہے ہوں، چاہے کسی اجتماعی والی قربانی میں کر رہے ہوں، تو جب ہم شرکت والی قربانی کر رہے ہیں، جتنے لوگوں کے حصے ہیں ان سب کو گوشت وزن کر کے دینا بھی لازم و ضروری ہے، اندازے سے نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر وہ یہ کہ چلو میں نے معاف کر دیا، تھوڑا 1 پاؤ 1 کلو کم ہوا، تو یہ معافی تلافی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جائز نہ ہونا یہ شریعت کا حق ہے اور معاف کرنے کا حق حاصل اسے نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں بھی شرکت والی قربانی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ اس کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے۔ اور 2 مسائل اور اس پہ ختم کرتے ہیں۔ ذبح کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم عید والے دن کچھ مسائل سے بات کریں گے، کیونکہ اسی دن ہمیں قربانی کرنی ہے، اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اتنی بات عرض کر دیں، جس طرح ایک مرد ذبح کر سکتا ہے اسی طرح عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد حضرات ذبح کر سکتے، اگر خاتون کو ذبح سے متعلق مسائل معلوم ہیں تو بلا شبہ وہ بھی ذبح کر سکتی ہے۔ لیکن اس مسئلے میں یہ بات ذہن نشین کر لے، بعض مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان نے چھری چلایا، تھوڑا چلایا،
اور کچھ حد تک اس کے بکرے کے گردن کے نسوں کو کاٹا، پھر وہ دور ہٹ گیا، دوسرا انسان بغیر بسملہ پڑھے وہ چڑھا دیا، تو یاد رکھیے ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جتنے لوگ ذبح میں شامل ہوں گے، معاون و مددگار ہوں گے، سب کا بسملہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی چھوڑ دیا تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں کہوں گا کہ قربانی سے متعلق ضروری مسائل کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، ورنہ جانور کے گوشت ہمارے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے لوگ بھی معاون و مددگار ہوں گے، سب کا بسملہ پڑھ کر جانور کو ذبح کرنا یہ فرض ہے، بغیر اس کے جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت مردار ہوگا۔ تو ذبح کرنے میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، اگر دونوں کو مسئلہ معلوم ہو تو دونوں کے دونوں کر سکتے ہیں، اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو ہاتھ نہ لگائیں تاکہ جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کیا جا سکے۔ ایک اہم مسائل کی طرف توجہ دلوا دیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں، ہوٹلوں کا سفر کرتے ہیں اور باہر کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ بات گوشت کے حوالے سے چل رہی ہے تو ایک مسئلہ اس حوالے سے بھی آپ کے حوالے کر دیں۔ باہر گوشت کھانے کے حوالے سے ہم اپنے ہوش کو ایک صحیح رخ دیں۔ پہلے مسئلہ سماعت کریں، اس کے بعد اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اور اگر مسلمان کا ذبح کردہ گوشت ذبح سے لے کر کھانے تک، مسلمان کے ہاتھوں کا ذبح کردہ گوشت وہاں سے لے کر کھانے تک ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان کی نظر سے اوجھل ہوا، اگر مرتد یا پھر غیر کتابی کافر غیر مسلم کے قبضے میں گیا تو اس گوشت کا کھانا ناجائز و حرام ہوگا۔